اس بیوہ کی دل دھڑکاتی دہشتناک کہانی جس پر بیری کے اسیب نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ معمول کے مطابق نسیم جان نے صبح سویرے نماز سے فارغ ہو کر چھوٹی سی کیاری میں پودوں کو پانی دیا اور تھوڑا سا پانی ہمیشہ کی طرح آنگن کے بیچوں بیچ لگے پرانے بیری کے پیڑ میں بھی ڈال دیا۔ نسیم جان کو ہر دفعہ کی طرح آج بھی اس پیڑ میں پانی ڈالتے ہوئے بازو میں کھنچاؤ محسوس ہوا تھا، جیسے پانی دیتے ہوئے درخت کی جڑیں اسے اپنی جانب کھینچ رہی ہوں۔ اس نے ہاتھ جھٹکا اور واپس اندر آ کر کچھ دیر بیٹھی اور پھر کچن میں چلی گئی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور اندر آ کر سوئی ہوئی درے سمن، درے شہوار، درے جہاں اور درے سبین کو آواز دی، اٹھ جاؤ لڑکیوں، سورج سر پر آ گیا ہے، چلو شاباش۔ وہ انہیں اٹھاتے ہوئے چادریں کھینچ رہی تھی۔ لڑکیاں قسم سا رہی تھی، اماں ابھی اٹھ جائیں گی، تھوڑی دیر اور سونے دو پیاری اماں۔ نسیم جان نے جب سب سے چھوٹی درے سبین کی چادر کھینچی تو دوبارہ چادر اوڑھ کر بولی تھی، ارے بچی اٹھ جا، سارا دن سوتی رہو گی تب بھی اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا، بس اب نستی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ نسیم جان نے چادر کھینچ کر اسے بھی باقی تینوں کی طرح اٹھا دیا۔ ایک تو سونے نہیں دیتی، وہ منہ بناتے باہر کی جانب چلتی۔ دن کی شروعات ہمیشہ کی طرح بسم اللہ بوا کے آنے سے ہوئی۔ چاروں لڑکیاں گھر کے کام نمٹانے میں مصروف تھی۔ نسیم جان برآمدے میں بیٹھی کپڑے کے بالوؤں میں روئی بار رہی تھی۔ السلام علیکم، آؤ بوا۔ اس نے انہیں سلام کیا اور پاس رکھی پیڑھی بیٹھنے کو دی۔ اے جیتی رہو، کیا حال ہے؟ بوا نے بیٹھتے ہوئے چادر طے کر کے گود میں رکھ لی۔ بس بوا، مالک کا کرم ہے، چل رہا ہے دال دلیا۔ نسیم جان نے اپنے کام میں مگن جواب دیا۔ اے بیٹی، میں نے تجھ سے پہلے بھی کہا تھا، جوان جہان بیٹیوں کا ساتھ ہے، اس موہے پیڑ کو کٹوا کیوں نہیں دیتی؟ دیکھ تو بیچ صحن میں کیسے کھڑا ہے۔ اے بیٹی، تو نہیں جانتی، بیری کا پیڑ جنوں کا مسکن ہوتا ہے۔ مجھے تو اللہ قسم رات کو بھی دھیان آتا ہے، سونے سے پہلے اسی لیے سویرے سویرے تیری طرف آتی ہوں۔ بوا نے روز کی طرح اپنے وہم کو اس کے گوشے گزر کیا۔ بوا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے اتنی فکر مند ہوتی ہیں، یہ بات دل سے آپ کی محبت کی گواہ ہے، لیکن بوا یہ تو بتاؤ، مجھے 30 سال ہو گئے اس گھر میں، اگر کچھ الٹا سیدھا ہوا ہوتا تو میں یہ کام سب سے پہلے کرتی۔ ان بچیوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، یہ ہونی تھی، اسے ٹالا نہیں جا سکتا، نہ ہی کسی پر الزام دیا جا سکتا ہے۔ یہ پیڑ بھی ہماری ہی طرح روکھی سوکھی کھاتا ہے، اس سے تو پیڑ پر پانی بھی نصیب نہیں ہوتا۔ میں اس کے سائے سے اپنے گھر کو خالی نہیں کر سکتی بوا، مجھے تو یہ اپنا بزرگ لگتا ہے۔ نسیم جان نے بوا کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اے بیٹی، تمہاری مرضی، جو ہمارے دل میں تھا کہہ ڈالا، اب تم جانو یا تمہارا کام۔ بوا کو اس کی نظروں کی تپش آگ لگا گئی تھی۔ اداب بوا، یہ لیجئے چائے گرم گرم۔ درے شہوار نے چائے کی بھاپ اڑاتی پیالی ان کی جانب بڑھائی۔ اے جیتی رہو میری بچی، سدا خوش رہ، نصیب اچھے ہوں۔ بوا کی دعائیں شروع ہو گئی تھی۔ شہوار، اگر چائے ہے تو تھوڑی مجھے بھی دے دے۔ نسیم جان نے اسے کہا تو وہ اندر ماں کے لیے چائے لینے چلی گئی۔ چائے پی کر بسم اللہ بوا نے بھی بکل سے چادر نکالی اور چلتی بنی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر چاروں لڑکیاں فیاضی خالہ کے کارخانے چلی گئی۔ گھر میں سناٹا ہو گیا، ہوا آہستہ آہستہ نسیم جان کو گدگدانے لگی تھی۔ اچانک بیری کے پتے ایک ساتھ ہلے، جیسے التجا کر رہے ہوں۔ نسیم جان نے آنکھیں اوپر کی تو اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے تیر رہے تھے۔ اب پتے اور زور سے سرسرانے لگے۔ نسیم جان کی آنکھوں میں لہو چھلکنے لگا، ہونٹ تھر تھرانے لگے، اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی۔ کام ادھورا چھوڑ کر وہ اٹھ گئی اور خواب سے عالم میں چلتی ہوئی کمرے تک آ گئی۔ وہ بار بار یوں پلٹ کر دیکھتی تھی جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے، لیکن وہاں پورے گھر میں صرف بیری کے پتوں کی سرسراہٹ کا شور تھا۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور اندر سے چٹکی لگا دی۔ پورا درخت اب احتجاج بن چکا تھا، پتے لرز لرز کر گر رہے تھے، بالکل ایک غیر حقیقی سی صورتحال تھی۔ کچھ دیر بعد سب کچھ معمول پر آ گیا۔ دروازہ کھلا، وہ باہر نکلی، باہر لگے چھوٹے سے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ اس کے نچلے ہونٹ پر خون کی ایک لکیر سی بنی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ سے بری طرح ہونٹ کو رگڑ ڈالا، خون وقتی طور پر بند ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اصل رنگ میں واپس آ گئی تھی، وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ درے سمن کا رشتہ آیا تھا۔ بیری کے پیڑ کے بالکل سامنے برآمدے میں ایک چارپائی اور ایک ٹیبل کے سامنے 4 کرسیاں ڈال دی گئی۔
بہن آپ کے حالات سن کر یقین جانیے دل سے افسوس ہوا ہے، مگر یہ تو قدرت کے کام ہے، بندہ بشر کیا کر سکتا ہے۔ فی الحال تو منہ میٹھا کریں، ہمیں آپ کی بیٹی قبول ہے۔ لڑکے کی ماں نے ساتھ لائے گئے مٹھائی کے ڈبے سے گلاب جامن نکال کر نسیم جان کے منہ میں ڈال دیا۔ خوشی کے مارے نسیم جان کے آنسو بہنے لگے۔ بسم اللہ بوا نے مبارکباد دینے کے لیے اسے گلے سے لگا لیا۔ بہن اکیلی عورتوں جہیز کی آس نہ رکھنا، غریب کے پاس عزت آبرو ہی سب سے بڑی پونجی ہوتی ہے، جی جان سے اس کی حفاظت کی ہے۔ افسردہ آواز میں نسیم جان نے ہونے والی سمدن سے کہا، بہن ہمیں بس ہماری بہو چاہیے، جہیز سے تول کر تو سودا کیا جاتا ہے، بیٹا بیچنے نہیں آئی، اس کی اور اپنے خاندان کی خوشیاں مانگنے آئی ہوں۔ خاتون نے نرمی سے کہہ کر اسے گلے لگا لیا۔ مولا تیرا شکر ہے۔ نسیم جان نے آسمان کی جانب سر اٹھا کر کہا۔ سر نیچے کیا تو بیری کے پیڑ سے آنکھیں ٹکرا گئی، اس کا دل بیٹھنے لگا۔ پتے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے یوں مڑ رہے تھے جیسے کسی کو اچانک مرگی کا دورہ پڑ جائے اور اس کے ہاتھ پیر الٹ جائیں۔ اچانک نسیم جان کی آنکھیں گلابی ہونے لگی۔ بڑی مشکل سے اس نے صورتحال کو قابو کیا۔ ان کے جاتے ہی وہ اندر کمرے میں گھس گئی اور کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ لڑکیاں دروازہ پیٹتے ہی رہ گئی۔ کوئی گھنٹہ بھر بعد دروازہ کھلا اور وہ برآمد ہوئی۔ عجیب اجڑی سی لگ رہی تھی۔ بال بکھرے، چہرے پر ایسی لکیریں ابھری ہوئی تھی جیسے کسی نے چانٹے مارے ہوں۔ لڑکیاں خوف سے تھر تھرانے لگی۔ کچھ دیر بعد نسیم جان اپنے حلیے میں واپس آ گئی۔ بیری کے پیڑ کے پتے پہلے کی طرح ہو گئے تھے۔ باجی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں اماں پر کوئی شہوار نے درے سمن سے کہا تو اس نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، ایسی بات سوچتے ہوئے بھی۔ اماں پر کچھ نہیں ہے، تم جانتی ہو نا وہ ہم سب سے کتنا پیار کرتی ہیں، جب اپنے پیاروں کو رخصت کرتے ہیں تو ایسی ہی حالت ہوتی ہے۔ بس اماں اسی لمحے کی گرفت میں آ گئی تھی۔ سمن نے اسے سمجھایا، باجی خدا کرے اماں کو کچھ نہ ہو، لیکن سچ بتاؤ اس وقت تم نے یہ نہیں دیکھا تھا بیری کے پتے کیسے بری طرح ہل رہے تھے؟ اور باجی بسم اللہ بوا ٹھیک کہتی ہیں، ہمیں اس پیڑ کو کٹوا دینا چاہیے۔ شہوار پر ایک خوف سا طاری تھا جس کا تعلق تھوڑی دیر پہلے ہونے والے واقعے سے تھا۔ ارے پگلی تم میری طرف دیکھ اور یہ بتا، تجھے عمیر نے کچھ کہا؟ سمن کے اس سوال پر شہوار کا چہرہ گلابی ہو گیا اور اس کی نظریں جھک گئی۔ بولنا، اب بولتی کیوں بند ہو گئی تیری؟ وہ اسے گدگدانے لگی۔ باجی وہ بھی کل اپنی اماں اور بہن کو بھیجے گا، یہ کہہ کر وہ درے سمن کے سینے سے لگ گئی۔ جانے عمیر سے جڑی کون سی بات یاد کر کے وہ مسکرانے لگی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا ہفتے کے اندر ہی نسیم جان کے گھر رشتوں کی بارش ہو گئی۔ اس کی لڑکیاں ہر کام میں طاق اور حسن میں یکتا تھی۔ وہ خود بھی خدا کی بنائی ہوئی ایک حسین تصویر تھی جس پر گردش زمانہ کچھ ہی اثر انداز ہوا تھا، لیکن ماں کے سائے میں بیٹھ کر خدا نے اس کے وقار میں ایک خاص اضافہ کر دیا تھا۔ لڑکیاں اب ڈبل شفٹ میں کام کر رہی تھی۔ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا فی الحال ان کا مقصد تھا، مگر وہ اتنی محنت کے باوجود بھی محدود پیسے ہی جوڑ پائی تھی۔ بسم اللہ بوا کے کہنے پر تمام اہل محلے نے اپنے اپنے طور پر ان لوگوں کی مدد کا وعدہ کر لیا تھا۔ ہر شخص کے ذہن میں یہی سوال تھا، 4 لڑکیاں ہیں، ایک چیز بھی دیں تو بھی 4 بنتی ہیں۔ چھوٹی موٹی چیزوں کے ڈھیر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ رات کے کوئی 8 بجے ہوں گے۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ چاندنی کی چمک سارے آنگن میں چھن چھن کر درخت کے پتوں سے آ رہی تھی۔ اچانک درخت کے پتوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ نسیم جان اکیلی تھی، 4 لڑکیاں اب تک نہیں آئی تھی۔ انہیں 10 بجے تک آ جانا تھا۔ پتے یوں ہل رہے تھے گویا رقص کر رہے ہوں۔ وہ صحن میں ہی لیٹ گئی۔ ظالم چھوڑ دے میرا پیچھا، میں تنگ آ گئی ہوں تجھ سے۔ نسیم جان لیٹے ہوئے اس طرح ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھی جیسے کسی کو پیچھے کو دھکیل رہی ہو۔ ان کی آنکھوں میں خون ابھر رہا تھا۔ اچانک پتوں کے رقص میں تیزی آ گئی۔ میں تیرا عاشق ہوں اور تو مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہے۔ میں تیرے لیے ہوں اور تو میری ہے۔ راستے میں جو بھی آئے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک غیر مری وجود کی بھاری آواز گونجی، میں آج تیرا خون پی جاؤں گی۔ میں اپنی لڑکیوں کو عزت کے ساتھ بیانا چاہتی ہوں۔ تو میرے کردار پر کوئی داغ لگا جائے گا، دفع ہو جا۔ کیوں میری عزت کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ پہلے تو سال میں آتا تھا،
اب جب سے میرے سر کا تاج کیا ہے، مہینے میں آتا تھا تو، اب تو روز ہی آنے لگا ہے۔ میں آج تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ نسیم جان نے پوری طاقت سے نظر نہ آنے والے وجود کے ساتھ جنگ شروع کر دی تھی، مگر لا حاصل۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ہوا سے لڑ رہی ہے جو پکڑ میں نہیں آتی، مگر ممتا کی طاقت نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جتنی زور آزمائی کرنی ہے کر لے، آج تو نے عزت کی بات کی ہے نا، تو بیٹیاں بیاہ لے، انہیں میں خود تیرے گھر لے آؤں گا۔ عجیب پر اسرار کہہ کے گونجنے لگے تھے۔ فضا میں ناگوار سی بو پھیل گئی تھی۔ نسیم جان اپنے حال میں نہیں تھی۔ وہ بیچ صحن میں بیٹھی سینہ پیٹ رہی تھی۔ اپنی قسمت پر اس کے پاس آنسو بہانے کے سوا تھا ہی کیا۔ آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ درخت ساکت تھا۔ چاند کی روشنی نے سارے صحن کو جگمگایا ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور صحن میں موجود نل کے پاس گئی۔ پاس ہی پانی سے بھری بالٹی رکھی تھی۔ اس نے بالٹی اٹھا کر اپنے اوپر سارا پانی انڈیل لیا۔ اس کی آنکھیں آنے والے وقت کو سوچ کر پھیل اور سمٹ رہی تھی۔ اسے کسی غیر وجود کی موجودگی کا جب پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ غیر مری وجود آتا، اسے جھنجھوڑتا اور چلا جاتا۔ ابتدا میں اس پر اسرار کیفیت سے وہ بھی لطف اندوز ہوتی تھی، خاص کر جب شوہر نے قبر کا کونا بسا لیا تو اسے اس ندیدہ ہستی کا انتظار رہتا تھا۔ لیکن آج وہ اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، کیونکہ آج کل وہ وقت بے وقت کسی بھی وقت آ جاتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی لڑکیاں اس کے بارے میں کچھ غلط سوچیں، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ بہت کمزور تھی اور وہ منحوس بہت طاقتور تھا، مگر آج وہ سب کچھ ہو گیا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آگے کی فکر نے اس کے ذہن کو جکڑ لیا اور ماتھے پر گنا جال سا بن دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی وہ اچانک اٹھی اور زور سے بیری کے پیڑ کو ٹھوکر ماری۔ جو جی چاہے کر لے، لیکن میں تیرا مقابلہ کروں گی۔ وہ بے اختیار ہو کر بیری کے تنے کو اپنے ناخن سے کھروچنے لگی۔ میں بھی تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بھاگ کر کچن میں گئی اور تیز دھار والی چھری لے آئی۔ پے دڑ پہ اس نے تنے پر وار کرنا شروع کر دیے۔ درخت سے گرانے کی آواز آنے لگی۔ وہ ان سب آوازوں سے بے نیاز وار پہ وار کیے جا رہی تھی۔ پھر وہ تھک کر چور ہو گئی اور نڈھال ہو کر ایک طرف گر گئی۔ درخت کے پتے سرسراہٹ پیدا کر کے آخر کار پرسکون ہو گئے۔ دروازے کی زوردار دستک سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس نے بامشکل حواس بحال کیے، دوڑ کر نل کے پاس گئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور بال صحیح سے دوپٹے کے اندر کر کے دوپٹہ سنبھالتی دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے چاروں لڑکیاں پریشان کھڑی تھی۔ اماں اتنی دیر لگا دی؟ طبیعت تو ٹھیک تھی نا آپ کی؟ یہ آپ کی آنکھیں کیسی ہو رہی ہیں اماں؟ درے شہوار نے بڑھ کر ماں کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس بیٹی، ہلکا سا سر میں درد ہے، تم لوگوں کا انتظار کرتے کرتے نیند آ گئی تھی، بس اور کچھ نہیں۔ نسیم جان یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ لڑکیاں حیران ہو کر کمرے میں آ گئی۔ درے سمن کو کہیں آس پاس جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ انہونا سا ہے جس نے ان کی ماں کی آنکھوں کو دھندلا دیا تھا، لیکن اس نے تمام خدشات اندر ہی دفن کر لیے۔ چاروں لڑکیوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ اگلے چاند کی 12 تاریخ مقرر ہوئی تھی، جس میں صرف 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ نسیم جان نے رات دن ایک کیا ہوا تھا۔ یہ بھی قدرت کا ایک کرشمہ تھا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں چاروں لڑکیاں گھر سے رخصت ہو رہی ہوں۔ اس دوران ایک عجیب بات ضرور ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ بیری کے پتے جڑنے لگے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہرا بھرا درخت گنجا ہو گیا تھا۔ اب بیچ صحن میں اسے کھڑا دیکھ کر خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ پہنچا جب نسیم جان کے چھوٹے سے گھر میں ایک ساتھ 4 براتیں اتری۔ محلے والوں نے کھل کر محلے داری کا حق ادا کیا تھا۔ نسیم جان کو پتہ ہی نہیں چلا کب کس نے شامیانے لگوائے۔ جب اس نے باہر جا کر دیکھا تو گلی ایک سرے سے دوسرے سرے تک براتیوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ ایک خواب کا سما تھا۔ نیم تریک کمرے میں ایک ساتھ 4 دلہنیں حوریں بن کر بیٹھی تھی۔ سادگی نے معصوم حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ نسیم جان کی نظریں بیٹیوں کی بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی۔ خدا نظر بد سے بچائے۔ نسیم جان کے ہلے لب ایک ہی دعا مانگ رہے تھے، مولا ساتھ عزت کے اس مرلے سے گزار دینا۔ نسیم جان آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر
تھوڑی تھوڑی دیر بعد خدا سے مدد کی طلبگار ہوتی۔ نکاح ہوا اور پھر کھانا کھول دیا گیا۔ آخر کار وہ گھڑی بھی آ گئی جسے ہر والدین کی زندگی میں آنا ہوتا ہے۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا۔ رخصتی کی گھڑی جہاں بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہے، وہیں اپنی جان کو کسی اور کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دینا کلیجہ کاٹنے کے برابر ہوتا ہے۔ نسیم جان اپنی 4 شہزادیوں کو رخصت کر رہی تھی۔ اس کے دل کا حال وہی جانتی تھی۔ بسم اللہ بوا نسیم جان کے دکھ کو جانتی تھی، اس کے ساتھ ہی چپک گئی۔ اسے تسلیاں دیتے دیتے انہوں نے رخصتی کے مرلے کو آسان بنا دیا۔ سارا گھر خالی ہو گیا، براتی چلے گئے، محلے والے بھی اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ خالی گھر میں عجیب سی وحشت پھیل گئی۔ اوپر سے بیری کا گنجا درخت ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صحن میں کھڑا کہہ کے لگا رہا ہو، خدا خیر کرے۔ آگے کا سوچ کر نسیم جان دوبارہ فکر میں پڑ گئی۔ یا اللہ کرم کرنا، رحم مولا، تو بڑا غفور و رحیم ہے، میری بچیوں کے نصیب اچھے کرنا۔ وہ دعائیں کرتے کرتے کس لمحے سو گئی۔ صبح اذانوں کے وقت نسیم جان کی آنکھ کھلی۔ وہ سیدھی اندر کمرے میں گئی۔ اندھیرے میں اکیلا ہلکی سی روشنی دیتا بلب جھول رہا تھا۔ سناٹے کا راج تھا۔ اوہو، میں تو بھول ہی گئی، میری بچیاں تو اپنے گھر کی ہو گئی۔ مالک تو رحم کرنا، نصیب اچھا کرنا میری بچیوں کا۔ وہ کہتے کہتے صحن میں آ گئی۔ کیاری میں لگے پودوں کو پانی دیا، اور جب بیری کے پیڑ میں پانی ڈالا تو بڑی زور سے ہاتھ کو جھٹکا سا لگا۔ بگاڑ کیا بگاڑے گا میرا، جو دل چاہے کر لے اب۔ وہ درخت کو دیکھتے ہوئے دہاڑی۔ ایک شگاف کہکا گونجا تھا۔ نسیم جان نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ جلدی سے دن نکلے تو بسم اللہ بوا کے ساتھ لڑکیوں کے گھروں کا چکر لگاؤں۔ وہ آپ ہی آپ بولتی اندر آ گئی۔ 9 بجے کے وقت بسم اللہ بوا خود ہی ان کے گھر آ گئی۔ اے بیٹی چلو ذرا بڑی والی کے ہاں ہو آتے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی ان کے منہ کی بات چھین لی۔ چلو بوا میں تیار ہوں۔ نسیم جان نے چادر کو اچھی طرح لپیٹا اور جٹ جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ دورے سمن کا گھر یہی ہے نا بوا، مگر یہاں اتنا شور کیوں ہے، یہ بھیڑ کیوں ہے بوا؟ باہر دورے سمن کے سسرال کی گلی میں پیر رکھتے ان کے گھر کے باہر لگی بھیڑ نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بوا کے ساتھ تیز تیز قدم بڑھانے لگی۔ جانے کیوں ان کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ دروازہ پار کرتے ہی گھر کے صحن میں بیٹھی عورتوں سے معلوم ہوا رات کے جانے کون سے پہر۔ اذانوں کے وقت اچانک ایک چیخ بلند ہوئی، جیسے کوئی دلہن کا گلا دبا رہا ہے۔ دلہا میاں نے گھبرا کر نئی نویلی دلہن کو دیکھا تو اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ نسیم جان کے جسم سے کسی نے پوری طاقت سے دل کھینچ لیا تھا۔ وہ چیخ مار کر حال کمرے میں موجود دورے سمن کے لاشے کو چمٹ گئی۔ میری بچی، ابھی تو میں نے تجھے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، میری سہاگن بچی، اپنی ماں کا تو انتظار کر لیتی۔ میں لٹ گئی میری شہزادی، میری پری مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تیرے ہاتھوں کی تو مہندی بھی ابھی تک مہک رہی ہے۔ وہ ہسیانی انداز میں چلا چلا کر اپنے دل کی باتیں اپنی اس بیٹی کو سنا رہی تھی جو بہت دور چلی گئی تھی، مگر ان سب باتوں پر کسی کو اختیار تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ ماں تھی، ممتا کو قرار دے رہی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اسے باقی 3 لڑکیوں کی بالکل اسی طرح پر اسرار موت کی خبریں مل گئی۔ مارے صدمے کے نسیم جان کا دماغ الٹ گیا تھا۔ ایک ساتھ بیٹیاں رخصت کر کے دوسرے دن 4 بیٹیوں کو دنیا سے رخصت کرنا پڑ گیا تھا۔ وہ سیدھی ہسپتال پہنچا دی گئی۔ نسیم جان کے دکھ پر ہر کوئی دکھی تھا۔ 4 گڑیوں جیسی دلہنیں کسی کی آنکھوں سے نہ محو ہوئی تھی کہ دوسرے ہی دن 4 کو موت کے سفید لبادے میں لپٹا دیکھنا پڑ گیا تھا۔ یہ سرخ اور سفید کا بھی کیا جوڑ ہے، ایک رنگ خوشی کا ہے تو دوسرا غم کا۔ پورے 24 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے نسیم جان کی حالت کو نارمل کر کے واپس گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ جو بیٹیوں کی خیریت معلوم کرنے گھر سے نکلی تھی، سب کچھ لٹا کر لوٹ رہی تھی۔ قدم اٹھ ہی نہ رہے تھے۔ مرے مرے قدموں سے وہ گھر پہنچی۔ دروازہ کھولتے ہی بائیں بائیں کرتا گھر کھانے کو دوڑنے لگا۔ چاند کی 14 کا چاند پورے حسن کے ساتھ چمکتا ہوا اس کے آنگن کو چاندنی سے بھر رہا تھا۔ اچانک اسے ہر طرف سے کہکے گونجتے محسوس ہوئے۔ وہ واپس مڑی اور کھلے دروازے سے نکلی۔ سامنے بسم اللہ بوا کا گھر تھا۔ وہ تیزی سے اندر گھسی اور سامنے پڑی کلہاڑی کو اٹھا کر واپس پلٹی۔ اس کی تیزی جنونی کیفیت کو دیکھ کر بسم اللہ بوا نے برابر والے گھر کے سمت کو نیند سے اٹھایا اور اسے لے کر نسیم جان کے ہاں پہنچی۔
نسیم جان پاگلوں کی طرح بیری کے پیڑ پر کلہاڑی چلا رہی تھی۔ کبھی بار سیدھا پڑتا اور کبھی کلہاڑی گر جاتی۔ خالہ میں ہوں نا، آپ پیچھے ہٹیے، میں پیڑ گرا دیتا ہوں، سمد نے آگے بڑھ کر کہا۔ نہیں، میں تجھے خطرے میں نہیں ڈال سکتی، نسیم جان نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اب کوئی وسیلہ بھیجے گا تو صرف میرا اللہ، تو بہت کمزور ہے، اس لیے پیچھے ہو جاؤ۔ خالہ یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ سمد کو لگا کہ نسیم جان کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے، مگر نسیم جان جانتی تھی اس کی معصوم پریاں اس بیری کے پیڑ کے عطاب کا شکار ہوئی ہیں۔ اچانک بیری کا پیڑ بری طرح ہلنے لگا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہے۔ بوا اور سمد بہت دور ہو کر دیوار سے جا لگے تھے۔ نسیم جان نے درخت کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا۔ تو مجھے اب نہیں ڈرا سکتا، میری گڑیا واپس کر دے، مجھے میری بچیاں واپس کر دے۔ درخت ہلتا رہا جیسے آج درخت کے اندر کوئی طوفان آزاد ہوا تھا۔ درخت لگاتار ہلتا جا رہا تھا جیسے آج درخت کے اندر کوئی طوفان آزاد ہوا تھا۔ اور پھر نسیم جان کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ چکرا کر زمین پر جا گری۔ ادھر اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ نکلا اور ادھر درخت پرسکون حالت میں واپس آیا۔ نسیم جان اوندے منہ زمین پر ڈھیر ہوئی پڑی تھی۔ بوا اور سمد نسیم جان کی جانب بڑھنے ہی والے تھے کہ اچانک انہیں چوں چوں چڑیوں کی آواز سنائی تھی۔ ارے یہ کیا ہے؟ بوا نے چڑیوں کی آواز کی جانب گردن کی۔ سمد بھی حیران تھا۔ نسیم جان پوری طاقت لگا کر اٹھ بیٹھی اور پھر آنکھوں میں گلابی ڈورے لیے پیڑ کی جانب دیکھنے لگی۔ 4 سنہری چڑیاں، چھوٹی چھوٹی سی۔ نسیم جان کے اس طرح بیٹھتے ہی درخت سے اتر کر نسیم جان کے پاس آ کر چوں چوں کرنے لگی۔ نسیم جان نے انہیں ہاتھ میں لے کر پیار کیا۔ یہ اس کی اپنی گڑیا تھی جو چڑیا بن کر پھر سے بابل کے چمبے پر آ گئی تھی۔ نسیم جان نے انہیں واپس درخت کی جانب اڑا دیا اور اب اس کے قدم کمرے کی جانب تھے۔ درخت پرسکون تھا اور یوں لگتا تھا جیسے نسیم جان کے کمرے میں جانے پر اسے کوئی ان دیکھی سی خوشی ملی ہو۔ ادھر نسیم جان نے کمرے میں پیر رکھے، ادھر معمول کی طرح درخت جھومنے لگا۔ عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور باہر سے آواز آئی، نسیم جان فکر نہ کر، وقت پورا ہوتا ہے تو وسیلہ خود نکل آتا ہے۔ اگر اجازت دو تو میں اندر آ جاؤں؟ کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور ایک ملنگ اندر داخل ہوا۔ گلے میں کشکول لٹک رہا تھا اور گلے میں عقیق کی مالا۔ جیسے وہ اندر داخل ہوا، چٹک کی زوردار آواز گونجی۔ ملنگ نے گال پر ہاتھ رکھ کر پیڑ پر نظر ڈالی، پھر گونجدار آواز میں بولا، اچھا ہوا شروعات تو نے کر دی۔ پھر اس نے اپنی جولی میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا، پھر دوڑنے کے انداز میں پیڑ کے گرد چکر لگا کر اس نے کالے دانے بکھیر دیے جیسے وہ حصار کھینچ رہا ہو۔ پھر اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر پیڑ کی اونچی شاخ پر نظر ڈالی اور بولا، ہمت ہے تو باہر نکل۔ سن، ابھی تک تجھے اس لیے کچھ نہیں کہا گیا کہ تو خلق خدا سے ٹکرا نہیں رہا تھا، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، مگر اب تو نے 4 جانیں لے کر خدا کے عذاب کو آواز دی ہے۔ زندگی کا مالک وہ مختار خدا ہے۔ تو نے ان 4 بہنوں کی جان لے کر بہت ظلم کیا ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اسی وقت درخت زور زور سے ہلنے لگا، خوب اچھل کود مچا لے۔ تو اب نسیم جان کو بھی ڈرا نہیں سکتا، تجھے قید ہونا ہی پڑے گا۔ اگر شرافت سے نہیں آئے گا تو تجھے کھینچ کر اتاروں گا اور تجھے اذیت بھری زندگی ملے گی۔ تا عمر تو خاردار آتشی کوڑے سے پٹتا رہے گا۔ ملنگ کی باتیں سن کر اور بیری کے ہلتے ہوئے پیڑ کو دیکھ کر بسم اللہ بوا اور سمد حیران تھے۔ ملنگ ہر طرف سے بے پرواہ بیری کی ٹہنی پر نظر جمائے خاموش لب سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے پھونک ماری۔ 3-4 بار اسی عمل کو دہرانے کے بعد اس نے جولی سے لمبی لمبی 4 کیلیں نکالی اور انہیں بیری کے پیڑ کے نزدیک زمین پر گاڑتا چلا گیا۔ اس کام سے فرصت پا کر اس نے نسیم جان سے کہا، اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگ اور انتظار کر۔ جب یہ درخت سوکھ کر خود ہی گر پڑے تبھی اسے باہر پھینکنا، اور خود بھی اپنے دیور کے پاس فیصلہ آباد چلی جا، اپنے پھر اپنے ہوتے ہیں۔ ملنگ جس پر اسرار انداز میں آیا تھا اسی طرح واپس ہو گیا۔ نسیم جان بسم اللہ بوا یا سمد کسی کی زبان نہ کھلی اور نسیم جان نے سچے دل سے اپنے اللہ سے توبہ کی۔
اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔